السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں وقاص مغل ہوں۔ جی ہاں ناظرین، انسان کا غرور و تکبر انسان کو لے ڈوبتا ہے۔ ایسے ہی ہوا ٹائٹینک کے ساتھ۔ ٹائٹینک جہاز کے مالک نے ایسا دعویٰ کیا تھا جو اسے لے ڈوبا، اور 5 ایسی وجوہات ہیں جن پر عمل درآمد کر لیا جاتا تو شاید ٹائٹینک کو ڈوبنے سے بچایا جا سکتا تھا، مگر ایسا نہ کیا گیا۔ ناظرین گرامی، کیا آپ کو معلوم ہے کہ ٹائٹینک بحری جہاز جو کہ 1912 میں 14 اور 15 اپریل کی درمیانی شب کو سمندر میں ڈوب گیا تھا، آج 111 سال ہو گئے ہیں۔ اس کے متعلق اس جہاز کے مالک نے کیا دعویٰ کیا تھا؟ ٹائٹینک کے مالک کے دعوے کے متعلق جاننے سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ٹائٹینک کب اور کیسے حادثہ کا شکار ہوا تھا۔ یہ ایک مشہور برطانوی مسافر بحری جہاز تھا جو اپنے پہلے ہی سفر کے دوران ایک برفانی تودے سے ٹکرا کر ڈوب گیا تھا۔ اس حادثے میں ہلاک ہونے والے 1512 افراد شامل تھے۔ ٹائٹینک نے امریکی شہر نیو یارک کے لیے اپنے سفر کا آغاز برطانوی شہر ساؤتھمپٹن سے 10 اپریل 1912 کو کیا تھا، اور یہ شمالی بحر اوقیانوس میں ڈوب گیا۔ اس کا ملبہ اب بھی سمندر میں 3800 کلومیٹر گہرائی میں موجود ہے۔ اپنے سفر کے آغاز کے چوتھے اور 5ویں روز کے درمیانی شب اس میں سوار 1512 مسافروں کی زندگیوں کا چراغ اس وقت گل ہو گیا جب یہ سمندر کا بادشاہ برف کے گالے سے ٹکرا کر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ لائف بوٹس کے ذریعے ٹائٹینک کے صرف 724 مسافر زندہ بچ پائے، کیونکہ اس کے متعلق یہ ہی مشہور تھا کہ یہ کبھی نہیں ڈوبے گا، اس لیے اس پر زندگی بچانے والی کشتیاں بہت کم رکھی گئی تھیں۔ اگر لائف بوٹ زیادہ ہوتی تو سارے لوگ بچ سکتے تھے، کیونکہ اس جہاز کو ٹکر کے بعد ڈوبنے میں تقریباً 2 گھنٹے 40 منٹ لگ گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد 1512 سے بھی کافی زیادہ تھی، کیونکہ جن لوگوں کی جہاز کے عملے سے جان پہچان تھی ان میں سے بھی بہت سے لوگ ٹکٹ کے بغیر اس پر سوار ہو گئے تھے، جن کا کوئی ریکارڈ ہی موجود نہیں۔ بچنے والوں میں کمپنی کا مالک بھی شامل تھا، جو خواتین اور بچوں کو ڈوبتے جہاز میں چھوڑ کر ایک کشتی کے ذریعے نکل گیا۔ اس خود غرضی پر وہ پوری زندگی نفرت کا نشانہ بنا رہا۔ اسے ٹائٹینک کا بزدل ترین شخص کہا جاتا تھا۔ اس کا نام برٹس میں تھا۔ اس میں اکتوبر 1937 کو گوشہ تنہائی میں چل بسا۔ دوسری طرف جہاز کا پائلٹ ایڈورڈ جان سمتھ بیشتر عملے کے ساتھ خواتین اور بچوں کو بچانے کی کوشش میں خود ڈوب کر انسانیت پر احسان کر گیا۔ وہ آخری آدمی تھا جس نے جہاز سے چھلانگ لگائی تھی۔ اس کے بارے میں لائف بوٹ کے چلانے والے نے بتایا تھا کہ ایک آدمی آخری کشتی کی طرف تیرتے ہوئے لپکا تو ایک مسافر نے کہا، یہ پہلے ہی اوور لوڈ ہے۔ اس پر تیراک پیچھے ہٹ گیا اور کہا، آلرائٹ بوائز، گڈ لک اینڈ گاڈ بلیس یو۔ یہ جہاز کا پائلٹ 62 سالہ ایڈورڈ جان سمتھ تھا۔ دوسروں پر اپنی جان نچھاور کرنے کے عظیم جذبے کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس کا مجسمہ اسٹیفورڈ میں نصب کیا گیا ہے۔ اس جہاز کے بارے میں اس کی تیاری مکمل ہونے پر اخبار میں آرٹیکل چھپا تھا کہ کبھی نہ ڈوبنے والا بحری جہاز تیار ہو گیا ہے، اور اس کے مالک نے یہ دعویٰ کر دیا تھا، اسے طوفان نوح تو کیا خدا بھی نہیں ڈبو سکتا، نعوذ باللہ۔ یہ وہ دعویٰ تھا جو لنگر اٹھانے کے موقع پر اس کے مالک بروٹس میں نے کیا تھا۔ اس نے ٹائٹینک کو جدید، خوبصورت، آرام دہ، پرتعیش اور مضبوط بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ خدا کا نام لے کر سمندر میں کشتی ڈال دی جائے تو وہ منہ زور موجوں سے بچ کر نکل سکتی ہے، لیکن تکبر سے سمندر میں اتارا جانے والا دیوہیکل جہاز بھی ممکن ہے کنارے نہ لگ سکے۔ یہی کچھ ٹائٹینک کے ساتھ ہوا۔ ٹائٹینک نے اپنی تخلیق کے بعد محض 4 دن کا ہی سفر کیا تھا، اور قیامت تک کے لیے غرور کرنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ جی ہاں ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون سی 5 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ٹائٹینک تباہ ہوا۔ ٹائٹینک کے مالک کی جانب سے جہاز کے کپتان کو سختی سے ہدایت دی گئی تھی کہ کسی بھی طرح اس جہاز کو 7 دن کے اندر اس کی منزل تک پہنچایا جائے، جس کی وجہ سے جہاز کو اس کی نارمل رفتار سے کافی تیز چلایا گیا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ جہاز کی روانگی کے تیسرے روز موسم بہت ابر آلود تھا، چاروں جانب دھند پھیلی ہوئی تھی،
اور جہاز اپنی رفتار سے منزل کی جانب رواں تھا۔ اسی دوران کچھ فاصلے پر ایک اور جہاز میں موجود تھا۔ دوسرے جہاز سے ٹائٹینک کپتان کو یہ پیغام دیا گیا کہ جہاز روک لیا جائے کیونکہ تھوڑے ہی فاصلے پر بڑے بڑے برف کے ٹکڑے آئس برگ موجود ہیں۔ ٹائٹینک کو 6 سگنلز بھیجنے کے باوجود عملے نے کسی ایک پر بھی دھیان نہ دیا۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ حیرت کی بات ہے کہ جہاز کے عملے کے پاس دوربین بھی موجود نہیں تھی، حالانکہ جہاز کے عرصے پر عملہ تعینات تھا جو دھند کے باعث زیادہ دور تک نہیں دیکھ سکا۔ جب عملے نے فٹ بال گراؤنڈ جتنا بڑا آئس برگ قریب آتے ہوئے دیکھا تو فوری طور پر کپتان کو آگاہ کیا، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی اور جہاز کے انجن بند کرنے کے باوجود اس برف کے پہاڑ سے جا ٹکرایا۔ جی ہاں ناظرین، چوتھی بڑی وجہ یہ تھی کہ ٹائٹینک کے حصوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے جن ریبرس کا استعمال کیا گیا وہ اس کے باڈی کی نسبت بہت کمزور تھے۔ ان ریبرس کو اسٹیل سے نہیں بنایا گیا تھا۔ جہاز ٹکرانے کے باعث وہ ریبرس ٹوٹ گئے اور اندر پانی داخل ہو گیا۔ اور سب سے آخری اور پانچویں وجہ یہ تھی 2200 سے زائد مسافروں والے بحری جہاز میں مجموعی طور پر صرف 20 لائف بوٹس موجود تھیں جو کسی بھی طرح ان لوگوں کی جان بچانے کے لیے ناکافی تھیں، اور جہاز دھیرے دھیرے اپنے انجام کی جانب جا رہا تھا۔ اس طرح رات 2:40 پر یہ جہاز ٹوٹ کر پانی میں ڈوبتا چلا گیا۔ جی ہاں ناظرین، کہتے ہیں کہ غرور کا سر نیچا ہوتا ہے۔ جو انسان خدا کو للکارتا ہے اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔